انتقال ہونے کے بعد قبر بیٹھ گئی، سیلاب آ گیا۔ فرمایا سیلاب آنے کے بعد لوگوں نے مشاورت کی ہے، ان کی قبر کو کھولا گیا۔ قبر کو کھولنے کے بعد جب دیکھا لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، لوگوں کی آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گیا۔ جس نے اس چہرے کو دیکھا وہ آدمی متاثر ہو کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا تھا مسلمان حکمران ہے لیکن ایمان ساتھ لے کر چلا گیا، کلمے کی دولت کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان کی میت کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا ان کی میت کو نکالا گیا، لوگوں نے دیکھا کفن بھی صحیح سلامت ہے، ان کا جسم بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ فرمایا جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا گیا، جسم بھی بالکل تر و تازہ تھا۔ مسلمانوں کی آہو بکا جاری ہو گئی، اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان ہمیں بھی عطا فرما دینا۔ ہندوستان کے اندر اسلام کیسے آیا؟ کیونکہ جو ہمارے وہاں سے یہاں آئے تھے وہی اسلام لے کر آئے نا، تو ان کی بدولت اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب اگرچہ بٹوارہ ہے، وہ خطہ الگ ہے، یہ خطہ الگ ہے، لیکن ہندوستان کے اندر اسلام آیا۔ وہاں اسلام لانے والا کون تھا؟ اسلام کے اوپر محنت کرنے والا کون تھا؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والا کون تھا؟ عرب کی تاریخ ہمیں معلوم، مدینے کی تاریخ ہمیں معلوم، طائف کی تاریخ ہمیں معلوم، بدر کی تاریخ ہمیں معلوم۔ اب آج کے جمعے کے اندر ہم نے جاننا ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام لے کر کون آیا۔ یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، آپ جا چکے تھے، تو آپ کے جانے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد مکہ مکرمہ کے اوپر ایک حاکم مسلط ہوا، اگرچہ اس کے صحیح کارنامے بھی تھے لیکن صحیح کم تھے اور غلط زیادہ تھے۔ اس نے مسلمانوں کو شہید کیا، تھا مسلمانوں کو بھی شہید کیا، مسجدوں کو پامال کیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اوپر پتھروں کا برساؤ بھی کیا۔ اب یہ شخص کون تھا؟ یہ حجاج بن یوسف ہے۔ یہ حجاج بن یوسف ظالم بڑا تھا، ہندوستان کے اندر سے، اور وہ خط روانہ کرنے والا کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی وزیر نہیں تھا، کوئی بہت بڑا ایک چودھری لین لاٹ کا مالک نہیں تھا۔ اس خط کو روانہ کرنے والی ایک کمزور سی عورت تھی۔ اس خط کو روانہ کرنے والی ایک کمزور سی عورت ہے کہ جس نے خط لکھا، اور اس خط کے اندر اس نے مسلمانوں سے مدد مانگی کہ مسلمانوں ہماری مدد کرو، اگر تم مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، تم نے کلمہ پڑھا ہم نے بھی کلمہ پڑھا۔ آپ کے اور ہمارے نبی نے کہا تھا کہ ایک مسلمان پریشان ہے تو دوسرے کو نیند آ ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر یہ بتلایا تھا کہ مسلمان ایک آئینے کی طرح ہیں، جیسے آئینہ بندے کو صاف شفاف دکھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، ایسے ہی مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے صاف شفاف طریقے کے ساتھ چلتا ہے، دغا نہیں کرتا، مکر و فریب نہیں کرتا۔ اس عورت نے خط لکھ کر روانہ کیا کہ میری مدد کو آؤ، یہاں پر ہندوؤں نے ہمیں اپنے قید خانوں کے اندر بند کر دیا، ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ہماری بچیوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بوڑھوں کو رون دیا گیا ہے، ہمارے جوانوں کے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم خود تو نہیں بچ سکتے، اگر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا کے دکھاؤ۔ مسلمانوں میں غیرت ہوگی، وہ تمہاری عزت بچانے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے۔ اس عورت نے خط روانہ کیا، یہ خط چلتے 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 مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا۔ حکمران مکہ مکرمہ کے اندر اگرچہ ظالم آدمی تھا لیکن مسلمان کو دوسروں کے ہاتھوں پٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا ہم مسلمان، ہم زندہ رہیں، ہمارے سامنے ہماری بچیوں کی عزتیں پامال کی جائے۔ اس نے وہاں سے قافلہ روانہ کیا، خط روانہ کرنے والی عورت ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر بتا کر چلے گئے،
اگر کوئی تمہیں مدد کے لیے پکارے اس کی مدد کے لیے فریاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اگر آج دنیا کے اندر راستے کے اندر چلتے ہوئے ایک کانٹا بھی میں نے دور کر دیا، ایک پتھر کا ٹکڑا بھی میں نے دور کر دیا، فرمایا اخلاص کے ساتھ یہ کام کر کے چلے گئے ہو، قیامت کے دن اس کا ثواب بھی اللہ پہاڑوں کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اس عورت نے خط کو روانہ کر دیا اور خط کے اندر پہلی سطر لکھی گئی ہے، یا حجاج، اے حجاج بن یوسف، میرا خط تیرے پاس آ گیا، اگر تیرے ہاتھوں کے اندر آ گیا اس خط کو پڑھنے کے بعد ہماری طرف مدد کے لیے آ جانا، میں اپنی مدد کے لیے تجھے پکار رہی ہوں، اپنی مدد کے لیے تجھے بلا رہی ہوں، اللہ نے تجھے ہمارا حکمران بنا دیا، یہاں ہماری بچیوں کو قید کر لیا گیا، ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہے، ہندو دندناتا ہوا پھر رہا ہے، مسلمانوں میں اتنی غیرت نہیں اپنی بچیوں کو چھڑا سکے گا۔ حجاج بن یوسف نے جب وہ خط پڑھا، حجاج بن یوسف نے سارے معاملات کو ترک کر دیا اور دونوں جوانوں کو بلا لیا، ایک اس کا اپنا بھتیجا اسے بلایا گیا، ایک داماد کو بلا لیا گیا اور دونوں کو روانہ کر دیا گیا۔ بھتیجا روانہ ہونے والا کون ہے؟ محمد بن قاسم ہے، ابھی چھوٹی سی عمر ہے، ایک بڑا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ کے اندر سے روانہ ہوا، چلتے ہوئے 3 مہینے کا وقت لگ گیا، چونکہ بڑی بڑی سواریاں نہیں ہوتی تھی نا، ریلوے اسٹیشن نہیں تھے، جہاز نہیں تھے، ہاں جی بائک موٹر سائیکلیں نہیں تھی، تو پیدل چلنا ہوتا تھا، یا سواری جو تھی وہ اونٹنی تھی، گھوڑیاں تھی، ان کے اوپر سوار تو 3 مہینے لگ گئے آتے ہوئے۔ 3 مہینے تک محمد بن قاسم رحمہ اللہ سفر کرتے رہ گئے۔ 3 مہینوں کے بعد جب انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر قدم لگایا، فاتحانہ انداز کے اندر اس سرزمین کے اوپر قدم لگایا، کوئی ڈرے نہیں ہوئے، کوئی چھپے نہیں ہوئے، اپنے ساتھ لشکر جرار کو لے کر آ گئے، انہوں نے اسلام کا علم بلند کر دیا، اسلام کا پرچم بلند کر دیا، نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کر دیا گیا۔ فرمایا ہندوستان کی سرزمین ہے، آج پہلی مرتبہ اللہ کا اتنا پیارا نام گونجا، آج اتنے لوگوں کی زبان کے اندر سے نکلا، وہ ساری زمین ہل کر رہ گئی ہے۔ ہندوؤں نے جب دیکھا اتنے لوگ آ گئے، انہوں نے داخلی دروازوں کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ اسلام کے اندر طاقت بڑی ہے، اسلام کو اپنانے والا کبھی ڈرا نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ جب وہاں سے نکل کر جانے لگے، ان لوگوں نے ہندوؤں کا راستہ روک لیا، کچھ ہندو وہاں سے نکل کر چلے گئے، کچھ نے اپنا مورچہ بھی چھوڑ دیا، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہتھیار تک ڈال دیے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہاری بچیاں تمہارے حوالے ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے حوالے، تمہارے بزرگوں کو تمہارے حوالے کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم نے یوں ہندوستان کی زمین کو فاتح بنا لیا۔ اس زمین کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرف آنے لگے، آپ نے آ کر دیکھا سامنے ان کا مندر موجود ہے، اس مندر کے اوپر بڑا پرچم لگایا ہوا ہے، اس پرچم کی علامت یہ تھی یہاں پر ہندوؤں کا راج رہے گا، یہاں پر ہندوؤں کی اطاعت کی جائے گی۔ محمد بن قاسم کو پتہ چل گیا، اس نے کہا بچیوں کو آزاد کر دیا گیا، بیٹیوں کو آزاد کر دیا گیا، اب اس سرزمین کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس سرزمین کے اوپر اللہ کا اور اللہ کے اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ یہ تاریخ کے اندر پہلا معاملہ تھا۔ محمد بن قاسم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے ان کا جو بڑا پرچم تھا اس پرچم کو نیچے اتارا اور کہا سرزمین اللہ کی ہے، تو یہاں پر صرف اور صرف فیصلہ کس کا چلے گا بھائی؟ اللہ کا چلے گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ انہوں نے اسلام کا پرچم وہاں پر بلند کر دیا۔ کہتے وہاں پر 2 سال 11 ہجری کے اندر آئے، 12 اور 13 یہ وہیں پر رہے۔ کبھی مسلمان کا اخلاق اور کردار اتنا پیارا تھا کہ اسے دیکھ کر ہندو خود بخود کلمہ پڑھتا تھا۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے ہندوستان کے اندر اسلام کا علم بلند کر دیا۔
ہندوؤں کے ساتھ بھی بول چال باقی رہی، ان کے ساتھ بھی اسلام کے ناطے کے ساتھ ملتے رہ گئے، انہیں دین کی دعوتیں دیتے رہ گئے، ان کے ساتھ لین دین آپ نے جاری رکھا۔ فرمایا 2 سال کا عرصہ گزرا، اللہ نے ہندوؤں کے گھروں کے اندر قرآن کو پہنچا دیا، ان کے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی۔ فرمایا کتنے خاندان وہ تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کا چلنا دیکھ لیا، اٹھنا دیکھ لیا، ان کا قرآن کی تلاوت کرنا دیکھ لیا۔ فرمایا اللہ نے کتنے ہی لوگوں کو محمد بن قاسم کی برکت سے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ یہ تھا مسلمانوں کا ایک شاندار قسم کا ماضی کہ ایک بندہ صرف وہاں پہنچ جائے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورا ہندوستان جو تھا وہ اسلام کا پرچم وہاں پر لہروایا۔ کہتے 2 سال تک وہاں رہے، 2 سال محنت کی، محنت کرنے کے بعد دیکھا ہندوؤں کے گھروں کے اندر قرآن پہنچ گیا، ہندوؤں کی بچیاں متاثر ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر یہ نوجوان وہاں سے چلا، چلتے چلاتے یہ نوجوان ہمارے سندھ کی طرف آیا، سندھ کے علاقے اس نے فتح کیے۔ ایک عمر کتنی تھی اس نوجوان کی؟ بتایا جاتا ہے کہ 20 سال سے پہلے اس نوجوان کی وفات ہوئی ہے، 20 سال سے پہلے یہ اس کی عمر ہے، اور اس عمر کے اندر یہ کارنامہ اس نے کر کے دکھایا۔ ہندوستان کے اندر پہنچا، وہاں لوگوں کی کایا پلٹی، پھر یہ سندھ کے اندر پہنچا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسلام کا پرچم وہاں بلند کروایا۔ جب بھی مسلمان کو نقصان پہنچا ہے، غیر مسلموں سے کم پہنچا ہے، اپنوں سے زیادہ پہنچا ہے۔ یاد رکھیے، میں ایک وہ تاریخ بتا رہا ہوں کہ جس تاریخ کے اندر مسلمان ایک جیتا جاگتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ واقعی چلتا پھرتا مسلمان ہے۔ اس نے بڑی فتوحات حاصل کی، لوگ اس کے ارد گرد آتے رہے۔ راجہ داہر تھا اس وقت کے اندر، محمد بن قاسم کے مقابلے کے اندر اترا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کے اندر اس بادشاہ کو بھی شکست دلائی، شکست سے 2-4 ہوا، بھاگ نکلا۔ اس کی 2 بیٹیاں باقی تھی، محمد بن قاسم اور ان کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد عرب کی طرف ان بچیوں کو بھیج دیا گیا۔ یہ نوجوان خود بڑا پاک باز انسان تھا، اتنا بڑا ولی تھا۔ اس نوجوان نے راتیں گزاری ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر راتیں گزاری ہیں، تہجد کی نماز کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتا رہا، تہجد کے اندر دعائیں کرتا رہا، اللہ میں کمزور انسان ہوں، اللہ میرے بس کے اندر جتنا میں نے ہمت کر کے دکھائی ہے، میرے مولا لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، جو کہیں ظلم کرنے والا اللہ ان کو ظلم سے روکنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا محمد بن قاسم کا نام گونجنے لگ گیا، کراچی کی سرزمین کے اوپر ان کا نام گونجا گیا، ہندوستان کے اندر ان کا نام بلند ہوا، ادھر سندھ کے اندر ان کا نام بولا گیا۔ صرف وجہ کیا تھی؟ اسلام کا مرکز بن گیا، اسلام کے اوپر چلنے والا بن گیا۔ فرمایا 20 سال کی عمر نہیں ہوئی ہے، ادھر لوگوں نے سازشوں کا آغاز کر دیا، ان کی جگہ پر سلیمان آ گیا۔ ولید کا انتقال ہونے کے بعد سلیمان آ گیا، لوگوں نے سلیمان کے کانوں کے اندر پھونکے مارنا شروع کر دیے، ان کو کہنا شروع کر دیا اتنا تمہارا نام نہیں بجتا جتنا نام محمد بن قاسم کا بجتا ہے۔ لوگ ان کی تباہ کرنے لگ گئے، لوگ ان کی بات ماننے لگ گئے، اگر تو ہمارا بادشاہ ہے لیکن اتنی تیری بات نہیں سنی جاتی جتنی محمد بن قاسم کی بات سنی جا رہی ہے۔ لوگوں نے بادشاہ کے اتنے کان بھرنے شروع کر دیے، اس بادشاہ کو بھی تاثر ہونے لگا، اسے بھی خطرہ ہونے لگا، کہیں یہ نوجوان خود بادشاہت کا اعلان نہ کر دے، کہیں اپنے آپ کو بادشاہ نہ بنا لے، لوگ اس کی تباہ کرنے لگ جائیں گے۔ اس بادشاہ نے وہیں سے فرمان جاری کر دیا جو محمد بن قاسم کو مل گیا، انہوں نے کہہ دیا لوگ تمہیں گرفتار کر کے نہیں لائیں گے، اپنے آپ کو ایسا کرنا ایک کھال کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لو، بیڑیوں کے اندر اپنے ہاتھوں کے اندر ڈال لو اور میرے پاس اس حالت کے اندر آنا ہے۔ سپاہی چلے گئے، انہوں نے جا کر محمد بن قاسم
قاسم کو گرفتار کر لیا، ہاتھوں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئی ہے، فرمایا اس حالت کے اندر ان کی سرزمین پر لایا گیا۔ یہ تھا وہ نوجوان، یہ مسلمانوں کا شاندار ماضی۔ محمد بن قاسم کو اس حالت کے اندر شہید کر دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں۔ قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں۔ آج آپ دین کا کام کریں، دین کا کام کرتے ہوئے کبھی نہ سوچنا کہ لوگوں کی انگلیاں میری طرف نہیں آئیں گی، آئیں گی انگلیاں، لیکن صبر کرتے رہنا، اللہ نام اتنا بلند کر دے گا کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آپ کا نام لیا جائے گا۔ محمد بن قاسم کے بعد اسی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر پھر ایک بادشاہ آیا۔ یہ بادشاہ کون تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا باپ تھا۔ اس نے سرزمین ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم بلند کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ بلند کیا۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مسند عطا فرمائی۔ بیٹے کے حالات سے آپ واقف ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کتنا بڑا اللہ کا ولی تھا۔ کہتے جب ان کا دور آیا نا، ہندوؤں نے ایک بت بنایا تھا جسے سومناتھ کا نام یہ دیتے تھے۔ بہت بڑا انہوں نے بت بنایا اور اس بت کی صبح و شام پوجا کی جاتی تھی۔ ان کا کام ہی وہی ہے، صبح و شام یہ پوجا کرتے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرے جاننے کے بعد میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ لوگ آ کر میری قبر کو سجدہ کرنے لگ جائے، میری قبر کے اوپر سجدہ ہونے لگ جائے، یہاں آ کر وہ لوگ مجھ سے مدد مانگنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج مسلمان قبروں پہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، قبر والوں سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ میرے نبی نے صرف اتنا بتایا، ان کے لیے دعا کرنا، قبرستان کا چکر لگاتے رہنا، اللہ ایمان کو تازگی عطا کرتا رہے گا۔ اگر آج یہ قبروں کے اندر چلے گئے، کل میری بھی باری آئے گی، مجھے بھی انہی قبروں کے اندر جا کر لیٹ جانا ہے۔ فرمایا سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا ہندوؤں نے اتنا بڑا مندر بنا لیا، وہاں پر اتنا بڑا بت بنایا گیا جسے سونے اور چاندی کے ساتھ مرمت کر دی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھر کے اندر سے نکلا، اپنی تلوار کو بلند کر دیا۔ ہندوؤں کو پتہ چلا، راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ والے ایسا نہ کرنا، ہماری دنوں کی محنت لگی ہے، ہماری راتوں کی محنت لگی ہے، ہم نے سالوں لگائی اسے بنانے کے اندر، تم 1 منٹ کے اندر توڑ کر چلے جاؤ گے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ ایسا کرو جتنی ہمارے بت کا وزن ہے، جتنا اس کا قد کاٹ ہے، اس کے برابر ہمیں سونا دینے کے لیے تیار ہے، چاندی دینے کے لیے تیار ہے، اتنا روپیہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بت کو نہ توڑ کر جانا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی ہے، فرمایا لوگوں ہم بتوں کو بیچنے کے لیے نہیں آئے، ہم بتوں کو فروخت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم بتوں کے تحفظات کے لیے نہیں آئے، ہم تو اس لیے آئے ہم بت شکن کریں گے، بتوں کو توڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے سونا دے مارا، چاندی کو بھی دے مارا، کسی کی بات کو نہ سنا، اس بت کے ٹکڑے کر کے اللہ کے نام کو اس سرزمین کے اوپر بھی بلند کر دیا۔ اتنا اللہ کا ولی، لوگ کبھی حکمران کبھی ایسا ہوا کرتا تھا، ایک وقت کا حکمران بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، پڑھاتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ایسا تھا، جب اس کا انتقال ہوا نا، اس کے انتقال کے بعد سالوں گزر گئے، اس کی قبر کے اندر پانی آنے لگا، قبر کے اندر پانی آنے لگا، سیلاب تھا، سیلاب کے ذریعے وہ قبر جو تھی بیٹھ گئی، عراق کے اندر ان کو دفن کیا گیا، وہ زمین بیٹھ گئی۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ سلطان تھا ہمارا، بادشاہ تھا، اس صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ہم کھول لیں اور کھولنے کے بعد اپنے بادشاہ، اپنے مسلمان حکمران کی میت کو دوسری جگہ پر منتقل کریں۔ ایک یہ تھے، ایک میں کہتا ہوں انشاءاللہ مرنے دو آج کے حکمرانوں کو، مرنے کے بعد 3 دنوں کے بعد ان کی قبروں کا حال دیکھ لینا۔
ہاں جو ظلم کرنے کے بعد بھی آنکھ نہ کھولے اس کی پھر حالت کیسی ہوتی ہے؟ یہ میں نے 2 جمعوں میں عرض کیا آپ کے سامنے، بنی اسرائیل کا واقعہ میں نے عرض کیا، ایک قاضی کے حالات میں نے بتائے کہ جس نے صرف اتنا جرم کیا کہ فیصلہ کیا لیکن صرف ایک غریب کی بات نہیں سنی، فیصلہ ٹھیک تھا، مرنے کے فوراً بعد ابھی دفن نہیں کیا، کفن پہنایا، اللہ نے اس کے کان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ ہاں مرنے دو ان کو، اللہ ان کو ہدایت دے مرنے سے پہلے پہلے۔ لوگوں نے کہا بھائی قبر بیٹھ گئی، اس قبر کو کھولو اور دوسری جگہ پر ان کی میت کو منتقل کرو۔ اب مفتیوں سے فیصلہ کیا گیا، مفتیوں نے فیصلہ دیا بھائی کہ اس حالت کے اندر قبر کشائی کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو۔ ایمان دیکھو، ایمان کیسا تھا، حکمران تھا، ایمان کتنا مضبوط۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسلام کا پرچم زمین کے اوپر بلند کیا، انتقال ہونے کے بعد قبر بیٹھ گئی، سیلاب آ گیا۔ فرمایا سیلاب آنے کے بعد لوگوں نے مشاورت کی ہے، ان کی قبر کو کھولا گیا۔ قبر کو کھولنے کے بعد جب دیکھا لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، لوگوں کی آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گیا۔ جس نے اس چہرے کو دیکھا وہ آدمی متاثر ہو کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا تھا مسلمان حکمران ہے لیکن ایمان ساتھ لے کر چلا گیا، کلمے کی دولت کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان کی میت کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا ان کی میت کو نکالا گیا، لوگوں نے دیکھا کفن بھی صحیح سلامت ہے، ان کا جسم بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ فرمایا جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا گیا، جسم بھی بالکل تر و تازہ تھا۔ مسلمانوں کی آہو بکا جاری ہو گئی، اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان ہمیں بھی عطا فرما دینا۔ ایک یہ تھے، ایک میں کہتا ہوں انشاءاللہ مرنے دو آج کے حکمرانوں کو، مرنے کے بعد 3 دنوں کے بعد ان کی قبروں کا حال دیکھ لینا۔ ہاں جو ظلم کرنے کے بعد بھی آنکھ نہ کھولے اس کی پھر حالت کیسی ہوتی ہے؟ یہ میں نے 2 جمعوں میں عرض کیا آپ کے سامنے، بنی اسرائیل کا واقعہ میں نے عرض کیا، ایک قاضی کے حالات میں نے بتائے کہ جس نے صرف اتنا جرم کیا کہ فیصلہ کیا لیکن صرف ایک غریب کی بات نہیں سنی، فیصلہ ٹھیک تھا، مرنے کے فوراً بعد ابھی دفن نہیں کیا، کفن پہنایا، اللہ نے اس کے کان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ ہاں مرنے دو ان کو، اللہ ان کو ہدایت دے مرنے سے پہلے پہلے۔ لوگوں نے کہا بھائی قبر بیٹھ گئی، اس قبر کو کھولو اور دوسری جگہ پر ان کی میت کو منتقل کرو۔ اب مفتیوں سے فیصلہ کیا گیا، مفتیوں نے فیصلہ دیا بھائی کہ اس حالت کے اندر قبر کشائی کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو۔ ایمان دیکھو، ایمان کیسا تھا، حکمران تھا، ایمان کتنا مضبوط۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسلام کا پرچم زمین کے اوپر بلند کیا، انتقال ہونے کے بعد قبر بیٹھ گئی، سیلاب آ گیا۔ فرمایا سیلاب آنے کے بعد لوگوں نے مشاورت کی ہے، ان کی قبر کو کھولا گیا۔ قبر کو کھولنے کے بعد جب دیکھا لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، لوگوں کی آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گیا۔ جس نے اس چہرے کو دیکھا وہ آدمی متاثر ہو کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا تھا مسلمان حکمران ہے لیکن ایمان ساتھ لے کر چلا گیا، کلمے کی دولت کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان کی میت کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا ان کی میت کو نکالا گیا، لوگوں نے دیکھا کفن بھی صحیح سلامت ہے، ان کا جسم بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ فرمایا جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا گیا، جسم بھی بالکل تر و تازہ تھا۔ مسلمانوں کی آہو بکا جاری ہو گئی، اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان ہمیں بھی عطا فرما دینا۔ ان جیسا ایمان کیوں نہ ملتا؟ کہتے ہیں ان کے زمانے کے اندر، پنکھا بند کر دو، ان کے زمانے کے اندر ایک نوجوان تھا، وہ ہر روز آتا ان کے گھر کے پاس لیکن ملاقات نہیں ہوتی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ بادشاہ کے لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ بادشاہ یہ تھا، سپاہی اس کے اپنے تھے،
کہتے وہ نوجوان 3 دن ہو گئے، تیسرا دن اس نے مسجد پکڑی. ہم تو مسجد چھوڑ چکے ہیں نا، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہم نے مسجد چھوڑ دی ہے. ہمارے ایک بھائی فرما رہے تھے کہ آج کے دور کے اندر بچے گا وہی جو اللہ کے راستے کے اندر نکلے گا، دین کی تڑپ پیدا ہوگی. اور یہ سچی بات ہے، یہ سچی بات ہے. کہتے 3 دن تک وہ نوجوان آتا رہا، ملاقات نہ ہوئی، بالآخر مسجد کا راستہ پکڑا. اللہ میں بادشاہ کے دروازے پہ جاتا رہا، لوگ دھکے دے کر نکالتے، آج تیرے دروازے پر آیا، میرا پیغام بادشاہ کو پہنچا. کہتے بادشاہ سویا ہوا ہے، خواب کے اندر اسے کسی کہنے والے نے کہا کہ جا تجھے کوئی مسلمان پکار رہا ہے. یہ چلتا ہوا ہے، مسجد کے قریب آ کر دیکھا مسلمان ہے، فقیر قسم کا آدمی ہے. اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے قریب آئے، بھائی بتا مجھے کیا بات ہے، میں بادشاہ تیرے پاس ہوں. اس نے کہا رات کا وقت گزرتا ہے، آپ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی میرے گھر پہ آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے. آج 3 دن ہو گئے میں آپ کے دروازے پر آتا رہا، اسی حالت کے اندر مر گیا. قیامت کے دن تیرا قربان میں پکڑوں گا اور محمد کی عدالت ہوگی. بتا کیا جواب دے گا وہاں پر. اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تو سو جا، آرام کر، میری ذمہ داری ہے. کہتے خود اس کے گھر کے اندر گئے، 3 دنوں تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، انتظار کرتے رہے. تیسرا دن دیکھا کہ ایک سپاہی گھر کے اندر داخل ہوا تو اس سپاہی کی جو گردن تھی تلوار کے ساتھ جدا کر کے رکھ دی. کہتے فوراً جدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، اس نے مصلی بچھایا. دیکھو یہ تھی ہماری شان، جس شان کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ ہماری شان تھی. 14 اگست کا دن آئے گا، میں نے یہ عنوان پکڑا ہے، اگلے جمعے میسج آگے چلاؤں گا کہ تمہیں پتہ چلے دردناک داستان ہوتی کیا ہے. بچیوں کی گردنیں کٹی ہیں، بچیوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے. کہتے اس نے مصلی بچھایا، پھر نماز پڑھنے کے بعد کہا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. کہتے کچھ نہیں، سوکھی روٹی کا ٹکڑا پیاز کے ٹکڑے کے ساتھ چبایا اور پانی کے ساتھ اسے اتارا. اتارنے کے بعد نوجوان کہتا میں بیٹھ گیا 2 پہلو ہو کر. میں نے کہا بادشاہ سلامت بتائیے. آپ نے نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی، آپ نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا چبایا بڑی مشکل کے ساتھ، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ جب آپ پہلے دن آئے نا، میں نے کہا کہ میرے سپاہیوں میں اتنی جرت کوئی نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے یہ چھیڑ خانی شاید میرا بیٹا کر رہا ہے. آج اپنی اولاد کو پوچھتا کون ہے بھلا؟ ان حکمرانوں کی اولاد اپنی اولاد سے بھلا شروع کریں نا احتسابات. احتساب کوئی نہیں شروع کرتا، جب بھی احتساب شروع کریں گے باہر سے شروع کریں گے. پکڑو اپنی اولادوں کو، پکڑو اپنی نسلوں کو، ہم دیکھتے ہیں کون بچتا ہے پھر وہاں پہ. کہا مجھے لگا کہ شاید میرا بیٹا ہوگا. کہ جب میں نے دیا آن کیا، روشنی آن کی، تو مجھے پتہ چلا کہ شکر ہے میرا بیٹا نہیں. تو میں نے شکرانے کے 2 نوافل ادا کی، اللہ شکر ہے تیرا میرا بیٹا یہ گھناؤنے جرم سے بچ گیا. یہ تھا مسلمانوں کا شاندار ماضی. آج دوبارہ اسلام اسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ زندہ ہو، اسلام کا پرچم آگے لے کر بڑھ، اسلام تیرا انتظار کر رہا ہے. مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، بازار آباد ہیں. جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہی صورت چلتی رہے گی میرے بھائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جن مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے. ان کی قربانیوں کے ساتھ دغا بازی کرنے سے، کھلواڑ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس ملک کی محنت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اللہ ہر ایک مسلمان کو بھی قبول فرمائے.